بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیجیٹل ایجوکیشن نیٹ ورک کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے تمام سننے و دیکھنے والے بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز دوستو، آپ سب کو محمد اسد محمود کی جانب سے سلام قبول کیجئے۔ عزیز دوستو، آج جس ٹاپک کے اوپر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے آنے والا مہمان مہینہ رمضان المبارک۔ بہت ہی مقدس، بہت ہی رحمتوں و برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم رعوف رحیم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارکہ کے بارے میں بہت سی اہمیت، بہت سی اس کے فضائل ہمیں بتلائی ہیں۔ قبل اس کے کہ میں آج کے اس ماہ مبارکہ جو کہ مہمان مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے اس فیملی چینل ڈیجیٹل ایجوکیشن نیٹ ورک کے ساتھ ابھی جڑے ہیں، یعنی نئے جڑے ہیں، تو گزارش ہے کہ آپ اسے بالکل سبسکرائب بھی کیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی عمدہ اور انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے، اور ساتھ ہی اس ویڈیوز کے لنک کو ضرور تمام فرینڈز، فیملیز، سرکلز میں ضرور شیئر کیجیا کریں تاکہ آپ لوگوں کی طرح وہ لوگ بھی استفادہ حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ عزیز دوستو، رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ شعبان کے مہینے کے بعد رونما ہوتا ہے، اور حضور نبی کریم رعوف رحیم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا کہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رعوف رحیم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم اس ماہ مبارکہ یعنی شعبان المعظم میں بے انتہا روزے رکھا کرتے تھے۔ ہمیں گمان ہونے لگا کہ شاید حضور پورا مہینہ ہی روزہ نہ رکھے، تو حضور سے پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اس ماہ مبارکہ میں روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ رمضان المبارک کی تیاری کر لیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے، اور حضور نبی کریم رعوف رحیم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم اس ماہ مبارکہ میں دعا کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اے اللہ، ہمیں خیر و عافیت سے رمضان المبارک کے مہینے میں شامل فرما، اور اس ماہ مبارکہ یعنی ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو خیر و عافیت سے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور نے مزید فرمایا کہ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے، اس کی 15ویں تاریخ کی جو رات ہے، جو 15ویں شب ہے، وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے اوپر میں پچھلی ویڈیو میں گفتگو کر چکا، جسٹ اتنا ہی بتلانا مقصود تھا۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے حوالے سے حضور نبی کریم رعوف رحیم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس ماہ مبارکہ کے مقدس مہینے میں ایک نیکی کرے گا، اللہ رب العزت اسے 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو ظاہر ہے اس ماہ مبارکہ میں گناہ کرے گا، گناہ کے لیے یہ ہے کہ اس کو گناہ بھی اتنا ہی ملے گا، مگر اس کے لیے یہاں بھی وہی شرط ہے کہ اگر جب تک گناہ کرو گے نہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا نہیں جائے گا، لیکن ارادہ کرنے سے گناہ کا نہیں کچھ ہوتا۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی وہی فارمولہ اپلائی ہوگا، مگر 70 برل نیکیاں اور 70 گناہ ثواب ملے گا آپ کو۔ دوستو، حضور نبی کریم رعوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اس ماہ مبارکہ میں پڑھی جانے والی فرض نماز جو جماعت کے ساتھ آپ ادا کریں گے، ایک نماز فرض کا ادا کرنے کا ثواب 70 نمازوں سے زائد کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، اس میں بہت ہی خوبصورت سا آپ لوگوں کے لیے چانس ہے کہ 70 نمازوں کا ثواب اس طرح سے، اور اگر ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز قضا پڑھ لی جائے تو یقین جانیے کہ یہ آپ کا جو ہے بہت زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ زندگی میں ظاہر ہے انسان ہے، ہم بہت سی نمازیں قضا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارکہ میں عبادت کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔ اب مزید حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارکہ کو اس لیے بھی اہمیت عطا فرمائی کہ اس ماہ مبارکہ کی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس رات کا ذکر فرمایا ہے، اور اس رات کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر کی رات کو نازل فرمایا۔ تو حضور نبی کریم رعوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یہ فرمایا کہ اس ماہ مبارکہ کو اس لیے بھی اہمیت حاصل ہے کہ اس ماہ مبارکہ کی اس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کا نزول بھی فرمایا ہے۔ بہرحال اس ماہ مبارکہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت، یعنی جب یہ آتا ہے تو رحمت لے کر آتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔
عزیز دوستو، اب آئیے چلتے ہیں رمضان المبارک کے اس ماہ مبارکہ کی اہمیت جو قرآن مجید فرقان حمید سے اللہ رب العزت نے ہمیں بتلائی ہے۔ سورہ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، روزے رکھو جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے، یعنی روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امت پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ اور پھر مزید اللہ فرماتا ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے بارے میں، یعنی رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے۔ اور مزید اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، یعنی دنیا میں جتنے بھی آپ کوئی بھی عمل کرتے ہو نیکی کے، اس کی جو ہے وہ بھی اس کی جو جزا ہے وہ طے کر دی گئی ہے، لیکن روزہ خالصتاً اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ وہ خالصتاً میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہی دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یوں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جزا میں خود جو ہے وہ آپ کو عطا کروں گا۔ سو اس طرح اللہ رب العزت نے روزے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے رمضان المبارک کے ایک روزے کا تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ بڑا غفور، تو وہ جو ہے اپنے بندوں پر بھرپور کرم فرماتا ہے۔ اس کی رحمت جب جوش میں آ جائے تو وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ ایک انسان کو کس قدر اس کا ثواب عطا فرما دے۔ اس کے علاوہ عزیز دوستو جو ہے اس ماہ مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ انسان کو، یعنی ہم لوگوں کو، ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب فرمایا کہ یہ روزے جو ہیں یہ انسان کی جو ہے جسم کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ بہت سی بیماریوں کا اس میں رمضان المبارک میں ان سے شفا ملتی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو روزہ ہے اس میں بہت سارے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، اور یہ مہمان مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارکہ کا مہمان مہینے کا استقبال بھی اور اس کی مہمان نوازی میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ کمی نہیں رہنی چاہیے۔ کمی اس طرح سے کہ آپ ایک مہمان کا احترام جیسے کرتے ہیں اس طرح سے احترام کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ لوگ اس ماہ مبارکہ میں صحیح معنوں میں عبادات کریں، اللہ کے کلام کو پڑھیں، نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ جب وقت آئے زکوٰۃ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب تراویح پڑھیں، اور تراویح کے ساتھ جناب تہجد کا بھی اہتمام کریں، سحری کا اہتمام کریں، افطار کا اہتمام کریں، اور لوگوں کو کوشش کریں کہ اپنے دیے میں سے جو ہے وہ غریب لوگوں کا روزے کا افطار کروائیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ بے پناہ آپ کو اجر دے گا۔ مگر سب سے جو اولین ترجیح، اولین جو بات ہے، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ ضرور رکھو، سب کچھ ہے، مگر روزے کی جزا تب پاؤ گے کہ جب صحیح معنوں میں تم روزہ رکھو گے۔ صحیح معنوں میں کس طرح کہ جب تم جو ہے وہ روزے کا جو حق ہے اس طریقے سے روزے کو رکھو گے، یعنی چغل خوری، جناب جھوٹ، فریب، دھوکہ دنی، سب چیزوں سے باز رہو گے۔ اور اس طرح ایون کہ اپنی بیوی کے پاس جانا جو ہے وہ جائز ہے، مگر روزے کی حالت میں جانا اس کو بھی اللہ نے منع فرمایا ہے، تو یہ جائز کاموں میں سے یہ جو ہے اللہ نے اس کو بھی روکا ہے۔ کھانا پینا آپ کے سامنے جو چیز ہے رکھی گئی ہے وہ آپ کے سامنے پڑی ہے، لیکن آپ کو نہیں کھائیں گے، آپ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کھائیں گے، تو اللہ آپ کو اجر دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں ملیں گی، ایک جب وہ روزہ افطار کرے گا اس کے وقت مانگے گی کوئی بھی دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی، اور دوسری یہ کہ جب وہ اللہ رب العزت سے روز قیامت کے دن ملاقات کرے گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ باب الریان ہے جس میں صرف اور صرف روزہ دار جائیں گے۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ اس ماہ مبارکہ کی اہمیت آپ لوگوں کے سامنے اجاگر ہوگی کوئی کمی بیشی رہ گئی تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی آپ سے اس ماہ مبارکہ میں ملاقات ہوتی رہے گی۔ اس ماہ مبارکہ کی اہمیت، روزہ کس طرح سے ٹوٹتا ہے، کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، روزے کا کفارہ کیا ہوتا ہے، روزہ کون لوگ نہیں رکھ سکتے، یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپک انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے رہیں گے۔ آپ سے پھر گزارش ہے آپ ہمارے اپنے اس فیملی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے، اور جاتے جاتے اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ مجھے، میرے بھائی اسرار احمد مرحوم اور دیگر تمام کو جو ہے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔